ہندوستان کے کسی گاؤں میں سنو بتی نامی ایک آدمی رہا کرتا تھا جو انتہائی غریب تھا۔ وہ اپنی گزر بسر خیرات پر کرتا تھا۔ اس شخص کی بیوی عمر میں اس سے بڑی تھی۔ وہ نہایت جھگڑالو تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ہمیشہ خارش رہا کرتی تھی۔ شوہر جو لاتا وہ اسے پکا کر کھاتی۔ شوہر بیچارہ بچا کھچا کھانا کھاتا اور برتن دھوتا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی خارش دور کرنے کے لیے بیوی روزانہ ایک رسی بنتی تھی جس سے روز وہ اپنے شوہر کی پٹائی کرتی۔ بیچارہ سنو بھائی اس کے ساتھ نہایت بے بسی کے دن گزار رہا تھا۔ ایک بار سنو بھائی کسی کام سے دوسرے گاؤں گیا جس میں اسے 10 دن لگے۔ اسی دوران سنو بھائی کی بیوی نے 10 رسیاں بنی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی کیونکہ اس کے ہاتھوں کی خارش بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر اس نے رسیاں لیں اور گاؤں سے باہر آ گئی۔ وہاں انجیر کا ایک پرانا درخت تھا۔ وہ اس کے تنے کو پیٹتی رہی یہاں تک کہ ایک کے بعد ایک رسی ٹوٹتی گئی۔ اسی طرح اس کی خارش کم ہوتی گئی اور ہاتھوں کو بہت آرام ملا۔ اس انجیر کے درخت پر بہت دنوں سے ایک بھوت رہا کرتا تھا۔ جب تک عورت اس درخت کو پیٹتی رہی سارا درد بھوت کو سہنا پڑتا۔ جب درد بہت بڑھ گیا تو بیچارہ بھوت درد کی شدت سے چیختا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ راستے میں اتفاقاً بھوت کی ملاقات سنو بھائی سے ہو گئی۔ بھوت نے سنو بھائی سے اس کا نام اور اس کے حالات پوچھے۔ سنو بھائی نے اسے اپنا اور اپنے گاؤں کا نام بتایا۔ بھوت نے سنو بھائی کو بتایا کہ اسی گاؤں کی ایک ظالم عورت نے اسے پیٹ پیٹ کر بے جان کر دیا تھا اور وہ درد کی شدت سے بھاگ نکلا۔ وہ حیران ہو کر سنو بھائی سے پوچھنے لگا کہ آخر تم ایسے گاؤں میں کیسے رہتے ہو؟ جب سنو بھائی کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بھوت ہے تو کانپتے ہوئے کہنے لگا، مالک جس عورت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں میری بیوی ہے۔ وہ ہر روز مجھے مارتی ہے۔ یہ دیکھیے میری پیٹھ۔ یہ کہہ کر سنو بھائی نے اسے اپنی سوجی ہوئی پیٹھ دکھائی۔ سنو بھائی پر رحم کھاتے ہوئے بھوت نے کہا، تم اس عورت کے ساتھ کیوں رہتے ہو جبکہ وہ تمہیں روز مارتی ہے؟ تم اس عورت کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ۔ اس کے ساتھ رہ کر تمہیں ملتا کیا ہے؟ میں تو ایک روز بھی اس کی مار برداشت نہیں کر سکا۔ سنو بھائی کہنے لگا، میں اپنی بیوی کی مار روز کھاتا ہوں کیونکہ وہ میرے لیے کھانا پکاتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بھوت جو کسی بھوکے شیر کی طرح انسانوں پر جھپٹتا تھا سنو بھائی پر رحم کھا کر کہنے لگا، اے غریب انسان مت رو، دیکھو جو میں کہتا ہوں وہ کرو، تم اپنے گھر مت جانا۔ یہاں قریب ہی ایک شہر ہے، وہاں کے بادشاہ کا نام درغادہ ہے۔ اس کی ایک ہی بیٹی ہے۔ میں اسے اپنے بس میں کر لوں گا اور اس کا خون چوس کر اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دوں گا۔ چند دنوں میں وہ بیمار پڑ جائے گی۔ اس کے بعد تم وہاں آ جانا اور یہ کہنا کہ تم شہزادی کا علاج کر سکتے ہو۔ بادشاہ سے اپنے انعام کا وعدہ لے لینا۔ اس کے بعد شہزادی کے کان میں کہنا کہ میں وہی ہوں جو انجیر کے درخت کے نیچے رہتا تھا، پھر میں اسے چھوڑ دوں گا، وہ صحت یاب ہو جائے گی۔ بادشاہ خوش ہو کر تمہیں انعامات دے گا، تم امیر ہو جاؤ گے، پھر تم کسی نیک دل عورت سے شادی کر لینا۔ سنو بھائی نے بھوت کی مہربانی کی تعریف کی اور اپنی بیوی کو برا بھلا کہا۔ بھوت خوش ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ سنو بھائی بھی اپنے گھر جانے کے بجائے دوسرے گاؤں چلا گیا۔ اسی رات بھوت شہزادی کے سر پر سوار ہو گیا۔ شہزادی ایک چیخ مار کر اپنے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اپنے شوہر کو بھی جھنجھوڑ کر سوتے سے اٹھایا۔ جب اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تو وہ اسے مارنے اور کاٹنے لگی۔ وہ بچ بچا کر کمرے سے نکلا اور اس کے والدین کو خبر دی۔ جب اس کے والدین آئے تو اس نے ان پر بھی حملہ کر دیا۔ ان کے والدین نے بھوت کا اثر سمجھ کر اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ روز بروز شہزادی کی حالت خراب ہوتی گئی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ وہ جلد مر جائے گی۔
مر جائے گی۔ چنانچہ وہ بیٹی کی بیماری پر ہر وقت فکر مند رہنے لگا۔ اسی دوران سنو بھائی شہزادی کے شہر میں پہنچ گیا اور اعلان کیا کہ میں اس بیمار شہزادی کا علاج کر سکتا ہوں۔ چنانچہ سنو بھائی کو محل میں پہنچا دیا گیا۔ سنو بھائی کی حالت دیکھ کر بادشاہ کو یقین نہیں آیا کہ وہ شہزادی کا علاج کر سکتا ہے۔ سنو بھائی نے بادشاہ سے کہا کہ اگر وہ شہزادی کا علاج نہ کر سکا تو بے شک بادشاہ اس کی جان لے سکتا ہے۔ بادشاہ نے سنو بھائی کے دعوے پر بھروسہ کیا اور اس کو کئی انعامات دینے کا وعدہ کیا۔ پھر اسے شہزادی کے کمرے میں لے جایا گیا۔ سنو بھائی نے کمرے کا دروازہ کھولا تو بادشاہ نے اسے ہدایت دی کہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی ہتھیار وغیرہ اندر لے جائے، مگر سنو بھائی نے مسکرا کر ٹال دیا۔ پھر کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ کمرے کی حالت بہت خراب تھی۔ ہر طرف ٹوٹے پھوٹے فرنیچر، ٹوٹے ہوئے آئینے، پھٹے ہوئے پردے وغیرہ بکھرے پڑے تھے۔ شہزادی نے جیسے ہی سنو بھائی کو دیکھا تو حملے کے لیے تیار ہو گئی۔ سنو بھائی نے احترام سے آگے ہاتھ باندھے اور کہنے لگا، مالک، میں وہی آدمی ہوں جو انجیر کے درخت کے نیچے رہتا تھا۔ آپ کے حکم کے مطابق میں یہاں آ گیا ہوں۔ بادشاہ نے مجھے کئی انعامات دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ کی وجہ سے میری غربت دور ہونے والی ہے۔ سنو بھائی کی باتیں سن کر پوت کہنے لگا، میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم امیر بن جاؤ۔ اب جب کہ تم امیر بننے والے ہو تو دوسری شادی کر لینا اور اپنی زندگی کو آرام سے گزارنا۔ اب میری بات غور سے سنو، میں کسی اور شہزادی کے سر پر سوار ہو جاؤں گا۔ اگر تمہیں علاج کرنے کے لیے بلایا جائے تو تم ہرگز نہ جانا، تو اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ کہہ کر بھوت نے شہزادی کو چھوڑ دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ بھوت کے جانے کے بعد شہزادی بستر پر سے بے حس و حرکت پڑی رہی۔ سنو بھائی کمرے کا دروازہ کھول کر مسکراتا ہوا باہر آیا۔ بادشاہ نے جب شہزادی کے بارے میں پوچھا تو سنو بھائی نے کہا کہ وہ خود جا کر دیکھے۔ بادشاہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ شہزادی نے اپنی آنکھیں کھولی اور کھانا مانگا۔ بادشاہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اچھی دیکھ بھال سے چند دنوں میں شہزادی مکمل تندرست ہو گئی۔ بادشاہ اور اس کی سلطنت کے وزیروں نے سنو بھائی کی بہت تعریف کی اور بہت عزت دی۔ بادشاہ نے اسے جتنے انعامات دینے کے وعدے کیے سے اس سے دگنا انعام دیا۔ بادشاہ نے سنو بھائی کی شادی ایک نیک دل لڑکی سے کر دی۔ سنو بھائی پرسکون زندگی گزارنے لگا۔ 6 مہینے بعد کسی قریبی سلطنت کے بادشاہ کی طرف سے بادشاہ درغادہ کے نام میں خط آیا کہ اس کی بیٹی پر کسی بدروح نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہر ممکن علاج کے باوجود صحت یاب نہیں ہو سکی۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ سنو بھائی کو اس کی بیٹی کے علاج کے لیے بھیجے۔ وہ اسے منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہے۔ بادشاہ درغاتا نے سنو بھائی کو بلایا اور اس نے بادشاہ کا خط پڑھ کر سنایا اور اس سے درخواست کی کہ وہ وہاں جا کر شہزادی کا علاج کرے۔ اسے بتایا کہ اس طرح اس کی شہرت وہاں بھی پھیل جائے گی۔ بادشاہ کی بات سن کر سنو بھائی ڈوبتے ہوئے دل سے بولا، بادشاہ سلامت، بھوت بھگانا کوئی آسان کام نہیں۔ اب مجھ سے یہ نہیں ہوگا، لہٰذا آپ مجھے معاف کیجیے۔ مگر بادشاہ نے اسے راضی کر لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ اس کام کے لیے اسے کہیں نہیں بھیجے گا۔ سنو بھائی کو یہ بات ماننی پڑی اور اسے جانا پڑا۔ راستے بھر وہ سوچتا رہا کہ میں بھوت کو بھگانے جا رہا ہوں، اگرچہ میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اس حکم عدولی کی جرم میں یہ مجھے جان سے مار سکتا ہے۔ مجھے بادشاہ کو سچ سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ میرا یہ جھوٹا دکھاوا میری جان لے کر چھوڑے گا۔ سنو بھائی جب محل پہنچا تو اس کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ وہاں پہنچتے اسے جادوگروں اور درباریوں نے گھیر لیا اور اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ آخر اس کے پاس کون سا علم ہے؟ لیکن سنو بھائی کے پاس ایسا کوئی علم تو تھا نہیں، وہ کیا جواب دیتا؟ لہذا کہنے لگا، شہزادی کا کمرہ دکھا دو۔ جب بادشاہ نے سنو بھائی کو کمرہ دکھایا تو وہ آہستہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اسے دیکھتے ہی شہزادی حملے کے لیے دوڑ پڑی۔ سنو بھائی نے احترام سے ہاتھ باندھے اور کہنے لگا، میں وہی شخص ہوں جو انجیر کے درخت کے نیچے رہتا تھا۔
شہزادی کے سر پر سوار بھوت کہنے لگا، جھوٹے مکار، میں نے یہ کیا کہا تھا تم سے؟ جتنی دولت میں نے تمہیں دلائی تھی وہ کافی نہیں تھی، جو تمہارا لالچ تمہیں یہاں تک لے آیا۔ میں تمہیں ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ سنو بھائی خوف سے کانپتے ہوئے بولا، میرے باپ، میں آپ کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ اور جب کہ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، میں ایک مصیبت میں بری طرح پھنس چکا ہوں اور آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ آپ کی عنایت کے بعد میں 6 مہینے تک عیش و آرام کی زندگی گزارتا رہا، لیکن تقدیر کب کسی کو خوش رہنے دیتی ہے؟ کس طرح میری پہلی بیوی کو پتہ چلا کہ میں آپ کی اور بادشاہ سلامت کی بدولت آرام سے زندگی گزار رہا ہوں، تو اس نے 6 مہینے میں 180 رسیاں تیار کر لی جو وہ مجھے مارنے کے لیے بنتی تھی۔ اب وہ میرے گھر تک پہنچ گئی۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آپ تک پہنچا ہوں تاکہ آپ میری مدد کریں اور مجھے اس ظالم عورت سے بچائیں۔ سونو بھائی کی دکھ بھری داستان سن کر بھوت غصے سے تھر تھر کانپنے لگا اور بولا، سونو بھائی، انجیر کے درخت پر مجھے جو مار پڑی تھی اسے میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری بیوی اب بھی تمہارا پیچھا کر رہی ہے؟ سولو بھائی نے جواب دیا، ہاں، وہ میرا پیچھا کر رہی ہے، لہذا اب آپ ہی مجھے اس سے بچا سکتے ہیں، مجھے کوئی اور راستہ دکھا سکتے ہیں۔ سونو بھائی کی بات سن کر بھوت بہت خوف زدہ ہوا اور کانپتا ہوا بولا، اپنی مصیبت خود ہی سنبھال لو، تم نے اس ظالم عورت سے شادی کی ہے، اب تم ہی بھگتو۔ میں کیوں اس مصیبت میں پڑوں؟ میں یہاں سے بھاگ کر کسی اور جزیرے پر چلا جاؤں گا تاکہ وہ مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ سولو بھائی کمرے سے باہر نکلا اور بادشاہ اور اس کے وزیروں کو یہ خوشخبری دی کہ اب شہزادی بالکل ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے اسے بہت سے انعامات سے نوازا۔ اس کے بعد سولو بھائی خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگا۔ اس کہانی سے پیارے بچوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی حکمت عملی سے انسان ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے۔